ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک مچھیرا تھا اپنے کام میں مگن اور راضی خوشی رہنے والا۔ وہ صرف مچھلی کا شکار کرتا اور باقی وقت گھر پر گزارتا۔ کنات کا یہ عالم تھا کہ جب تک پہلی شکار کی ہوئی مچھلی ختم نہ ہوتی دوبارہ شکار پر نہ جاتا۔ ایک دن کی بات ہے، مچھیرے کی بیوی اپنے شوہر کی شکار کردہ مچھلی کو چھیل کاٹ رہی تھی کہ اس نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ حیرت نے اس کو دنگ کر کے رکھ دیا تھا۔ ایک چمکتا دمکتا موتی مچھلی کے پیٹ میں سے نکلا۔ ستاج آؤ دیکھو تو مجھے کیا ملا ہے، کیا ملا ہے بتاؤ تو صحیح۔ یہ دیکھو اتنا خوبصورت موتی کدھر سے ملا ہے؟ مچھلی کے پیٹ سے۔ لاؤ مجھے دو میری پیاری بیوی، لگتا ہے آج ہماری خوش قسمتی ہے جو اس کو بیچ کر مچھلی کے علاوہ کچھ اور کھانے کو ملے گا۔ مچھیرے نے بیوی سے موتی لیا اور محلے کے سنار کے پاس پہنچا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کے بعد جی قصہ یہ ہے کہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے موتی ملا ہے، اس نے سنار سے کہا۔ سنار نے کہا لاؤ دکھاؤ۔ پھر سنار نے موتی دیکھ کر اسے جواب دیا، میرے پاس تو ایسی قیمتی چیز خریدنے کی طاقت نہیں ہے، چاہے اپنا گھر دکان اور سارا مال و ثواب ہی کیوں نہ بیچ ڈالوں، اس موتی کی قیمت پھر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تم ایسا کرو، شہر کے سب سے بڑے سنار کے پاس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے وہ اس کی قیمت ادا کر سکے۔ مچھیرا موتی لے کر ساتھ والے شہر کے سب سے امیر کبیر سنار کے پاس جا پہنچا اور اسے سارا قصہ کہہ سنایا۔ مجھے دکھاؤ، میں دیکھتا ہوں ایسی کیا خاص چیز مل گئی ہے تمہیں۔ اللہ پروردگار کی قسم بھائی، میرے پاس اس کو خریدنے کی حیثیت نہیں، سنار نے جواب دیا، لیکن میرے پاس اس کا ایک حل ہے، تم شہر کے والی کے پاس چلے جاؤ، ایسا موتی خریدنے کی اس کے پاس ضرور حیثیت ہوگی، مدد کرنے کا شکریہ۔ اور اب شہر کے والی کے دروازے پر ہمارا یہ مچھیرا دوست ٹھہرا ہوا ہے، اپنے قیمتی متاع کے ساتھ محل میں داخل ہونے کی اجازت کا منتظر۔ اس کو شہر کے والی کے دربار کے سامنے پیش کیا گیا۔ میرے آقا، یہ میرا قصہ ہے، یہ رہا وہ موتی جو مجھے مچھلی کے پیٹ سے ملا ہے۔ کیا عظیم المثال چیز ملی ہے تمہیں، میں تو گویا اس چیز کو دیکھنے کی حسرت میں ہی تھا، لیکن کیسے اس کی قیمت کا شمار کروں؟ ایک حل ہے میرے پاس، تم میرے خزانے میں چلے جاؤ، ادھر تم 6 گھنٹے گزارنے کی اجازت ہوگی، جس قدر مال و متاع لے سکتے ہو لے لینا، شاید اس طرح موتی کی کچھ قیمت مجھ سے ادا ہو پائے۔ آقا 6 گھنٹے مجھ جیسے مفلوق الحال مچھیرے کے لیے تو 2 گھنٹے بھی کافی ہیں، جو چاہو اس دوران خزانے سے لے سکتے ہو، اجازت ہے تمہیں۔ یہ مچھیرا دوست والی شہر کے خزانے میں داخل ہو کر دنگ ہی رہ گیا۔ بہت بڑا اور عظیم و شان حال نما کمرہ سلیقے سے 3 اقسام اور حصوں میں بٹا ہوا، ایک قسم ہیرے جواہرات اور سونے کے زیورات سے بھری ہوئی، ایک قسم ریشمی پردوں سے مزین اور نرم و نازک راحت بخش مخملی بستروں سے آراستہ، اور آخری قسم کھانے پینے کی ہر اس شے سے آراستہ جس کو دیکھ کر منہ میں پانی آ جائے۔ مچھیرے نے اپنے آپ سے کہا 6 گھنٹے تو مجھ جیسے غریب مچھیرے کے لیے بہت زیادہ مہلت ہے، کیا کروں گا میں ان 6 گھنٹوں میں؟ آخر کیوں نہ ابتدا کچھ کھانے پینے سے کی جائے، آج تو پیٹ بھر کر کھاؤں گا، ایسے کھانے تو پہلے کبھی دیکھے بھی نہیں، اور اس طرح مجھے ایسی توانائی ملے گی جو ہیرے جواہرات اور زیور سمیٹنے میں میری مدد کرے گا۔ اور ہمارا یہ مچھیرا دوست خزانے کی تیسری قسم میں داخل ہوا، اور ادھر اس نے والی شہر کی عطا کردہ نعمتوں میں سے 2 گھنٹے گزار دیے، وہ بھی محض کھاتے کھاتے۔ اور اس قسم سے نکل کر ہیرے جواہرات کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظر مخملی بستروں پر پڑی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا آج تو پیٹ بھر کر کھایا ہے، کیا بگڑ جائے گا اگر تھوڑا آرام کر لیا جائے، تو اس طرح مال و متاع جمع کرنے میں بھی مزہ آئے گا۔ اس پرتعیش بستروں پر سونے کا موقع تو بار بار نہیں ملے گا، اور موقع کیوں گوایا جائے؟ مچھیرے نے بستر پر سر رکھا اور بس وہ گہری نیند میں ڈوبتا چلا گیا۔